The Emperor's New Clothes. بادشاہ کے نئے کپڑے. کئی سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کو نئے کپڑے لینا اتنا پسند تھا کہ وہ اپنی ساری دولت اس کام میں خرچ کر دیتا. دنیا کے جولاہے اور درزی اس کے دربار میں حاضر رہتے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوششیں کرتے. وہ شہر بھی مصروف رہتا تھا کہ ہر روز نئے نئے کاریگر اور ہنرمند وہاں بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے. ایک دن اس شہر میں دو دھوکے باز پہنچے. ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ کپڑا بناتے ہیں. یہ کپڑا ایسا ہے کہ نہ صرف رنگوں میں حسین ہے بلکہ جو اس کے حسن کو نہیں پہچانے گا وہ یا تو بیوقوف ہوگا، اور جس کو یہ کپڑا نظر نہیں آئے گا وہ اپنے رتبے کے لائق نہیں ہوگا. جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے سوچا کہ نہ صرف ایسا کپڑا زبردست تیار ہوگا بلکہ مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ دربار میں کون بیوقوف ہے. پھر بادشاہ نے ان دھوکے بازوں کو بہت سے پیسے دیے اور ان دھوکے بازوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ دن رات شدید محنت کر کے کپڑا بنا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ صرف عیاشی کر رہے تھے. کچھ دن بعد بادشاہ نے سوچا میرے کپڑوں کی کیا صورتحال ہے، پتہ کیا جائے. اس نے اپنے دو خاص آدمی بھیجے جن کی عقل پر اس کو بہت بھروسہ تھا. جب وہ آدمی ان دھوکے بازوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کام تو کر رہے ہیں مگر کپڑا دکھائی نہیں دے رہا. پہلے آدمی نے سوچا اللہ مجھے بچائے، کیا واقعی میں بیوقوف ہوں؟ آج سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، یہ بات کسی کو نہیں پتہ لگنی چاہیے. دوسرے آدمی نے سوچا شاید میں اپنے رتبے کے لیے مناسب نہیں، یا اللہ مجھے کسی کو نہیں بتانا چاہیے کہ مجھے کپڑا نہیں دکھ رہا. اس لیے ان دونوں نے دھوکے بازوں کے پوچھنے پر کپڑے کی تعریف میں زمین و آسمان ملا دیے. دھوکے بازوں نے ان کو جھوٹ موٹ کپڑے کی خاصیت بتائی جو انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتا دی. دھوکے بازوں نے بادشاہ سے اور پیسے مانگے جو اس نے فوراً دے دیے. جلد سارے شہر میں اس کپڑے کی مشہوری ہو گئی. بادشاہ اپنے سارے خواص اور ملازمین کے ساتھ ان دھوکے بازوں کے پاس پہنچا. لوگوں نے اس کپڑے کی تعریف کرنا شروع کر دی. کوئی یہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کو وہ دکھ نہیں رہا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ بے عقل ہے. بادشاہ نے سوچا یہ کیا، مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا، کیا میں بیوقوف ہوں؟ کیا میں بادشاہ بننے کے لائق نہیں؟ لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے زور زور سے کہا بہت خوب، بہت خوب. سب نے مل کر حامی بھری کہ آنے والے جلوس کے لیے بادشاہ کو اسی کے کپڑے بنوانے چاہیے. بادشاہ نے خوشی سے کہا بہترین خیال ہے، اور ان دھوکے بازوں کو اسی رات ایک جوڑا تیار کرنے کے لیے کہا. سارے شہر میں اس کپڑے کی دھوم مچی تھی کہ یہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا جو بیوقوف ہو یا پھر اپنے رتبے کے لائق نہ ہوں. ان دھوکے بازوں کے گھر کے گرد ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. کھڑکیوں سے ایسا نظر آتا کہ جیسے وہ بہت محنت سے بادشاہ کے کپڑے تیار کر رہے ہیں. ان دھوکے بازوں نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے کپڑے سے بہت ہی تسلی سے کپڑا اتارا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے کاٹے ہیں بغیر کسی دھاگے کے، صرف سوئی سے اس کو سیا، اور کہا نئے کپڑے تیار ہیں. جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی. جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ان دھوکے بازوں نے الگ الگ بادشاہ کو کپڑے پکڑائے، ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ واقعی ہیں. یہ رہا پاجامہ، یہ کوٹ اور یہ شال. سارے درباریوں نے خوب ہی واہ واہ کی اور بادشاہ کو یقین دلایا کہ ایسا لاجواب کپڑے انہوں نے آج تک نہیں دیکھے. بادشاہ نے اپنے پرانے کپڑے اتار کر وہ نئے کپڑے پہن لیے. بادشاہ کو کچھ دکھ تو رہا نہیں تھا مگر اس نے خوشی سے بولا کہ میں اب تیار ہوں، اور جلوس کے لیے چلا گیا. وہاں موجود ہر شخص ان نئے کپڑوں کی تعریف کر رہا تھا کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو بیوقوف ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. آخر کار ایک چھوٹا بچہ جو سب سے پیچھے کھڑا تھا چلا اٹھا دیکھو دیکھو، بادشاہ نے تو کچھ پہنا ہوا ہی نہیں ہے. اس کی ماں نے جلدی سے اپنی دوست سے کہا دیکھو ذرا اس بے عقل کو کیا کہہ رہا ہے، چلو چپ کرو اور تمیز سے کھڑے رہو. لیکن بچے کا کہا اب سب کی زبانوں پہ تھا. ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی. ہاں دیکھو، بادشاہ نے تو کچھ پہنا ہی نہیں ہے. بادشاہ کو لگ رہا تھا کہ یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، مگر پھر اس نے سوچا کہ جلوس جاری رہے. پھر جب وہ محل پہنچے تو ان خاص آدمیوں نے ان کی شال کو ایسے تھامے رکھا تھا جیسے اس سے قیمتی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسا کوئی کپڑا تھا ہی نہیں. اور دھوکے باز، وہ تو شہر چھوڑ کے کب کے بھاگ چکے تھے، اور اس کے بعد ان کا ذکر کسی نے کبھی نہیں سنا.